الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأنبياء المرسلين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على نبينا محمد عبدك ورسولك صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تجعلنا مع الفتنة القوم الظالمين اللهم أسألك الموجبات رحمتك اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وأستاذنا ومشايخنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين یا اللہ ہم جو کہیں اور سنیں یا اللہ اپنی رحمت و کرم سے اس میں اپنا فضل ڈال دے، اپنا کرم ڈال دے اور ہمیں شیطان کے طریقوں سے بچا دے، ہم سے کوئی لرزش نہ ہو اور سننے والوں کے درجات بھی قبول فرما اور کہنے والوں کی کہنے والی کی لرزشیں بھی معاف فرما، ہمیں اہل حق کے ساتھ چلنا نصیب فرما اور اہل باطل سے دوری نصیب فرما، ایمان والوں پر رحم فرما اور ایمان والوں کو پختگی نصیب فرما اپنے دین پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت مبارکہ کو سمجھنے اور اس کو عمل کرنے کی اس پر توفیق عطا فرما، ہماری لرزشیں معاف فرما، ہماری کمزوریاں معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما، اس کی پردہ پوشی فرما، اس کو ہمیں سر عام محشر کے میدان میں اور دنیا میں یا کہیں بھی رسوا مت فرما، جس طرح تو ہمارے اعمال سے واقف ہے، ہمیں اپنی فضل و کرم سے اپنی دستگیری میں جگہ عطا فرما، محشر کے میدان میں سرخروہی نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما، صحابہ تابعین اور اہل اللہ کی ساتھ نصیب فرما اور محض اپنی رحمت کے طفیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طفیل ہمیں جنت الفردوس میں بلا حساب کتاب داخلے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی بھی تمام دنیا اور آخرت کی کامیاب خواہشوں کو، جائز خواہشوں کو پورا فرمائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے غزوہ بدر کے کچھ احوال کے بعد کے کچھ احوال ڈسکس کیے تھے اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہوئے مدینہ منورہ کی مدنی زندگی کے 2 سال، دوسرے اور تیسرے سال کا اہم واقعات کو ڈسکس کر رہے تھے۔ اس حوالے سے ایک اہم واقعہ جو کہ اصولاً تو پچھلے اس میں ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بعد میں اس کا کیونکہ تفسیری کتابیں ہیں تو کہیں کوئی واقعہ کہاں لکھا ہوتا ہے، کہیں کچھ کسی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں کتابوں میں چیزیں، لیکن بہرحال ایک اہم واقعہ پیش آیا مسلمانوں کا غزوہ بدر کے بعد۔ وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر موجود تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو کچھ اس طرح پڑھتے تھے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے تو حرم بھی آپ کے سامنے آتا تھا اور بیت المقدس پہ آپ کی ڈائریکشن بھی ہوتی تھی، اور کیونکہ مکہ ہی اصل توحید کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت تھی، ایک سمبل تھا، لیکن کیونکہ مشرکین کا قبضہ تھا اور دوسری طرف جو اہل الکتاب تھے جو بیت المقدس، یہودی خاص طور پر جو کہ بیت المقدس کی عبادت کرتے تھے اور اس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرتے تھے، اور بظاہر وہ بت پرستوں اور مشرکوں سے بہتر تھے کیونکہ وہ اللہ کے نام لے ہوئے تھے، گو کہ اس کی ذات میں شرک کرتے تھے لیکن پھر بھی وہ اللہ کو مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی طور پر حکم یہ تھا کہ آپ کو نماز بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھنی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے کو بیچ میں لے آتے تھے، یعنی حرم کو بیچ میں لے آتے تھے، اور آپ نماز جب پڑھتے تھے تو مقام ابراہیم کی طرف سے تاکہ حرم بیچ میں آ جائے اور پھر آپ بیت المقدس کو فیس کر سکیں۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا پروانہ ملا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں آ گئے تو اب مسئلہ یہ تھا کہ مدینے کی ڈائریکشن بالکل مختلف تھی اور بیت المقدس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ اگر کسی کی ریکارڈنگ پلیز ذرا بند کر لیجئے گا،
فضل صاحب اپنی ویڈیو بند کر لیجیے گا، میرے لیے آسانی ہو جائے گی تھوڑی سی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب بیت المقدس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور اس سے تھوڑی سی یہودیوں کو بھی تسکین تھی کہ دیکھو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہی جو قبلہ ہے اور اسی کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اور ایک جو مسلمان تبدیل ہوئے، جو نئے مسلمان دوسرے مذہب کے تھے اور بعض دوسرے یہودی بھی تھے، وہ بھی مسلمان ہوئے تھے، تو ان کی طرف بھی اس طرف ایک آسانی تھی. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دل جو تھا، قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ مفہوم کچھ بتا رہا ہوں کہ آپ کا دل جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلے کی طرف ہی وہ تھا، کہ آپ کی ذہن میں یہی بات تھی کہ دل میں آپ کا قبلے مکہ کی طرف آپ کا دل آتا تھا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر کیا کہ اے نبی ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھتے ہیں. اور مستقل اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آرزو دل سے یہ تھی کہ آپ مکہ ہی کی طرف، حرم کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم یہی تھا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں. 15 شعبان کو سیکنڈ ہجری میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کم و بیش بدر کے بعد یا بدر سے 15 شعبان کا واقعہ ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ آیا کہ اپنا رخ جو ہے وہ بدل لیجئے. اور مسجد قبلتین جس کو ہم مدینہ منورہ میں اکثر جا کے نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جو تھا وہ پھیر دیا گیا مکہ مکرمہ بیت المقدس سے مدینہ منورہ کی طرف. اور صحابہ رضی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیچ نماز کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ موو کر گئے مکہ بیت المقدس سے مکہ کی طرف. اور صحابہ رضی اللہ عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اپنی ہر جان و مال کی قربانی اور حکم کے پابند تھے، وہ تمام کے تمام حضرات بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مڑ گئے. دیکھیں یہ عجیب کمال اتباع ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر عجیب ٹیسٹ ہے، ورنہ یہی حکم نماز کے بعد بھی آ سکتا تھا یا نماز کے پہلے بھی آ سکتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ، علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے کرنی تھی کہ بعین نماز کے وقت میں، نماز کے درمیان میں حکم آیا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو پلٹ رہے ہیں اور صحابہ خود بھی اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں. کسی نے یہ سوچ کر یہ پیچھے رہ کر گوارا نہیں کیا کہ ہم کیوں پلٹ رہے ہیں اور کس وجہ سے ہم موو کر رہے ہیں، بس اتباع رسول تھی اور سارے صحابہ پلٹ گئے. اور اس کے بعد مکہ کی طرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت ہو گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنا رخ مکہ کی طرف پلٹ دیا، اور اس سے لے کر اب تک اور قیامت تک مسلمانوں کا مکہ فکس کیا قبلہ حرم کی طرف پھیر دیا گیا. اس کے بعد یہودیوں نے کافی شور و غل کیا، کیونکہ دراصل وہ تو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے مانتے تو نہیں تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ یہ دراصل ہمارے ہی مکہ کو، ہمارے ہی قبلے کی طرف وہ کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ سورہ، جب قرآن کریم کی آیتیں اتری اور اس آیات میں یہ حکم اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کا ہے اور ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اور پہلے اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سیقول، جو سیکنڈ پارہ ہے سورہ بقرہ کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اے نبی ہم علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کے چہرے کو اوپر پلٹ اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، یعنی ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کی چاہت کیا ہے. اور اس کے بعد جب مشرکوں نے اور یہودیوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ انہوں نے تو اپنا قبلہ بھی تبدیل کر لیا، یہ باتیں تبدیل کر لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کہہ دیجئے کہ قبلہ اللہ تعالیٰ، مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کم و بیش میں اس کی اطاعت کرنے والا. تو مسلمانوں کا رخ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا گیا. اس کے بعد ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا کعب بن اشرف، یہ تقریباً ربیع الاول کی 13 ہجری کا واقعہ ہے. جب مسلمانوں کو فتح بدر ہو گئی تو کعب بن اشرف جو کہ یہودی تھا اور مسلمانوں سے سخت جو بغض رکھتا تھا،
اس کو جب یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں نے بدر کے اندر بڑے بڑے سرداران مارے گئے ہیں، تو یہ بدر کی کونڈولنس کے لیے، صدمے کے لیے اور ان سے اپنی اظہار کے لیے یہ مکہ مکرمہ پہنچا، اور وہاں خوب روتا تھا اور مرثیے بھی پڑھتا تھا اور پورے مکے والوں کو رلاتا بھی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کو وہاں سے اس نے خوب ان کو پرووک بھی کرنے کی کوشش کی اپنے اشعار کے ذریعے، اور تمام مکے والوں کے جو بڑے سردار تھے ان کو بلا کے بیت اللہ لایا اور پردے تھام کر کہا کہ ہم حلف لیتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا قتال کریں گے اور بدلہ لیں گے۔ اور اس کے بعد یہ واپس مدینہ منورہ آیا اور وہاں سے مسلمانوں کی عورتوں کے بارے میں کچھ عشقیہ اشعار کہتا تھا۔ زرقانی کے اندر اور ابن ہشام کے اندر اور البدایہ والنہایہ کے اندر اس کا ذکر ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا شاعر تھا، مطلب کہ شاعر بہت بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اور لیکن عجیب بات یہ تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا اور کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھڑکاتا تھا اور مسلمانوں کو طرح طرح کی ایذا پہنچاتا تھا اپنے اشعار سے۔ ابو داؤد کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ آپ تحمل سے کام لو، صبر سے کام لو، اس کی شرارت پر دھیان نہ دو، لیکن جب وہ اپنی شرارت سے باز نہ آیا اور اپنی اسی حرکتوں پر رہا تو ابو داؤد اور ترمذی میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کعب بن اشرف نے کیا یہ کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فتح الباری کے اندر روایت ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے پاس آئیے اور میرے پاس آ کے کچھ بیٹھیے، دعوت دی تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا ارادہ فرمایا لوگوں کے ساتھ۔ جبریل نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے اس وقت جب بیٹھے ہوئے تھے جبریل آئے اور جبریل نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل جائیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے فوراً نکل آئے اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پر سایہ کیا اور یعنی پروٹیکشن دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکل کے آ گئے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کہ تم میں سے کون شخص تیار ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو ایذا، جو اللہ کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے اس کو قتل کرے؟ تو صحابی رضی اللہ عنہ تھے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ چاہتے ہیں میں اس کو قتل کر دوں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سے کچھ کہنے کی اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دل پہ تکلیف تھی اس شخص کے کلمات کی وجہ سے، اشعار کی وجہ سے، آپ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے کچھ کلمات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہے اور اس سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو تسلی ہوئی۔ اسی طرح کی بعض اشعار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بھی کہے۔ تاریخ کی روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کافی مکے والوں کے اور دوسرے لوگوں کی کہ اس طرح کے باتیں کرنے پر دلی افسردہ تھے اللہ کے رسول، تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے لیے کچھ پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے حسان بن ثابت نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں آپ کو ایسے نکال لوں گا ان تمام بات سے، ایسے اشعار کہوں گا کہ آپ کے دل میں جو آپ کے اوپر بھاری پن ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد کعب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر سے نیچے اترے اور کعب رضی اللہ عنہ اوپر بیٹھ کر ممبر پر جو ہے وہ اشعار پڑھنا شروع کیے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے خوبصورت اشعار پڑھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دل غمگین تھا وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اے کعب، اے حسان بن ثابت، تیرے پیچھے جبریل جو ہے وہ تجھے تعریفیں دے رہا ہے۔ تو بعض اوقات انسان کے دل پر جب دشمنوں کا زبان سے حملہ ہو تو انسان کے کلمات بہت اہم رخ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ محمد بن مسلمہ جو تھے اس نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی اور یہ گیا کعب بن اشرف یہودی جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا، اس کے پاس گیا اور کہا کہ
کہ ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہمیں زکوٰۃ اور صدقات دینے پڑتے ہیں، تو اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم صدقات بھی دیں اور زکوٰۃ بھی دیں، تو ہم کافی مشقت میں آ گئے ہیں، میں تم سے اس وقت قرض لینے آیا ہوں۔ تو یہ کعب جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا، اس نے کہا کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا تمہارے ساتھ، ابھی تو تم دیکھنا آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، اب ہم ان کے پیروکار ہیں اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اب ہم نے ان سے وابستگی کر لی ہے، اب اگر اللہ اور اس کے رسول کو فتح ملے گی تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اگر شکست ملے گی تو ہم ان کے ساتھ ہیں، بہرحال میں تم سے ابھی قرض لینے آیا ہوں۔ تو کعب نے کہا کہ میں ایسے تو قرض نہیں دوں گا، تم ایک کام کرو کہ تم جو ہے اپنی عورتیں میرے پاس رہن رکھوا دو۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اپنی عورتیں کیسے تمہارے پاس رہن رکھوا دیں، اول تو غیرت ہی گوارا نہیں کرتی، اور پھر یہ کہ تم ایک جوان انسان ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر کعب نے کہا کہ ایک کام کرو کہ اپنے لڑکے رہن کر دو، یعنی اپنے لڑکے جو ہیں وہ مجھے رہن رکھوا دو۔ تو پھر محمد بن مسلمہ نے کہا کہ یہ تو ساری عمر کی آر ہے کہ ہم لوگ ہمیں اولاد اور ہمارا پورا خاندان ہمیں تانا دے گا کہ اپنے غلوں کے لیے کچھ قرض لینے کے لیے، کچھ غلہ قرض لینے کے لیے ہم نے مردوں کو، اپنے لڑکوں کو رکھوا دیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا، پھر ایک کام کرو کہ تم اپنے ہتھیار رہن رکھوا دو۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ آپ جانتے ہو کہ ہم اپنے ہتھیار کیسے رکھوا سکتے ہیں، ہتھیار ہماری ساری زندگی کی وابستگی ہے، لیکن بہرحال اپنی عورتوں اور بیٹوں سے رہن رکھوانے سے ہتھیار بہتر ہیں، ہم آپ کے پاس ہتھیار رکھوا دیتے ہیں۔ اور میں یہ کہا کہ میں آپ کے پاس رات کو آؤں گا اور آپ سے قرض جو آپ کا غلہ ہے وہ لے جاؤں گا۔ کعب نے اس کو منظور کر لیا، اور وہ وعدہ یہ ٹھہرا کہ شام کو آ کر وہ اپنے ہتھیار دے جائیں گے اور آپ شام کو غلہ لے جائیں گے۔ جب حسب وعدہ یہ کعب رات کو پہنچے، جو کعب سے وعدہ کیا تھا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، یہ پہنچے تو کعب نے اپنے قلعہ جو تھا اس کا اترنے کا ارادہ کیا۔ بیوی نے کہا اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ یہ بہت مالدار آدمی تھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا دیکھو تم کہاں جاتے ہو؟ تو کعب نے کہا کہ محمد بن مسلمہ ہے، یہ میرا دودھ شریک بھائی ہے، تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا مجھے اس کی آواز سے خون ٹپکتا نظر آتا ہے۔ تو کعب نے کہا نہیں، شریف آدمی ہے، رات کو ایسے نہیں بلایا، مجھے اس سے غلہ دینا ہے اور اس سے ہتھیار لینے ہیں۔ جب کعب آئے تو جب کعب نیچے آیا تو مسلمہ نے کہا کہ میں تمہارے بالوں سے بڑی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے، کیا میں تمہارے بالوں کی جو خوبصورت خوشبو ہے اس کو سونگھ سکتا ہوں؟ اور یہ بات اس کعب محمد بن مسلمہ نے کہہ دیا تھا اپنے جو ساتھی پیچھے موجود تھے، ان کے ساتھ اس منحوس کی قتل کے لیے ارادے سے آئے تھے، ان کو کہا کہ جب میں کعب کے بال پکڑ لوں تو تم فوراً اس پر وار کر دینا۔ تو جب کعب نیچے آیا تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ آج جو تم نے خوشبو لگائی ہے میں نے اس سے پہلے نہیں سونگھی۔ اور تو کعب نے کہا کہ میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ معطر عورت ہے۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ کیا میں آپ کی جو اس خوبصورت خوشبو ہے اس کو سونگھ سکتا ہوں سر سے؟ کعب نے اجازت دے دی۔ مسلمہ نے ان کے سر کو سونگھا اور پھر اپنے دوبارہ کعب سے کہا کہ کیا میں ایک دفعہ اور سونگھ سکتا ہوں؟ تو کعب نے پھر اجازت دے دی۔ اب جیسے ہی کعب نے اجازت دی تو محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ پلک جھپٹتے ہی اس کے اوپر پہنچے اور اس کا جو کام تمام جو ہے اس کا سر قلم کر دیا۔ اور آخری شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا ان چہروں نے فلاح پائی اور کامیاب ہو گئے۔ ان لوگوں نے، ان حضرات نے جو کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی، عرض کیا اور سب سے پہلے آپ کا چہرے مبارک ہے اللہ کے رسول، یعنی کہ سب سے زیادہ آپ مبارک ہو۔ اس کے بعد کعب بن اشرف کا سر جو تھا وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سر سامنے ڈال دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار کیا۔ جب یہ مسئلہ کعب یہودیوں کو پتہ چلا تو ان کی وہ تو خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیا سب کچھ ہو گیا۔ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارا ایک سردار مارا گیا ہے۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مسلمانوں کو طرح طرح سے جو تھا وہ نقصان ایذا پہنچاتا تھا اور لوگوں کو ہمارے قتل پر آمادہ کرتا تھا۔ اب جب یہودیوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اور اللہ کے رسول پھر تو ان کے پاس کوئی جواب اس کا دے نہیں سکے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عہد نامہ لکھوایا یہودیوں سے کہ آئندہ اس کے بعد کوئی حرکت نہیں کرے گا، ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات اور کہہ دی کہ اب اگر کوئی شخص مسلمانوں کو یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچائے تو مسلمانوں کو ان کا قتل کرنا جائز ہے۔ یعنی پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرتے تھے، لیکن یہودی جب نہیں مانے اور کعب بن اشرف کا جب قتل کر دیا مسلمانوں نے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب مسلمانوں کو اجازت ہے کہ اگر کوئی یہودی اس طرح کی حرکت کرے تو اس کی گردن اتار دیں۔ اسی علامہ زہری سے مروی ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت سورہ آل عمران کی 186 آیت ہے، وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الْآيَاتِ يَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور البتہ سنو گے تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت گوئی اور بد زبانی۔ یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرکین کی زبان سے اور کفار کی زبان سے آپ سے بہت سخت الفاظ سنیں گے۔ پھر ایک واقعہ پیش آتا ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہے حویسہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جب جیسے میں نے ذکر کیا کہ جب کعب بن اشرف کے قتل ہو گیا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ نے اس کا سر ڈال دیا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ آپ کو اگر کوئی ایسی دوبارہ حرکت کرتا ہوا ملے آپ اس کی گردن اتار دیں۔ تو چنانچہ حویسہ بن مسعود کے چھوٹے بھائی محیسہ بن مسعود تھے، یہ اس وقت مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ ایک یہودی تھا ابن سبینہ، یہ بھی اسی طرح کے الفاظ اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ تو محیسہ بن مسعود جو ان کے بھائی تھے، انہوں نے اس شخص کو جو تھا وہ اس یہودی کو قتل کر دیا۔ اب جب یہودی کو قتل کر دیا تو ان کے بڑے بھائی حویسہ نے محیسہ سے کہا کہ خدا کی قسم تم نے اس کو قتل کر دیا اور اس کو تم نے یہ کیوں کیا؟ تو محیسہ نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے اس کے قتل کا ایسی ذات نے حکم دیا ہے کہ اگر وہ ذات بابرکت تیرے قتل کا بھی حکم کر دیتی تو میں تیری بھی گردن اتار دیتا۔ یعنی کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم ملا تھا اس کو قتل کرنے کا، اس لیے میں نے اسے قتل کیا ہے۔ حویسہ جو ان کے بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا کیا خدا کی قسم اگر محمد تجھے میرے قتل کا حکم کریں گے تو مجھے بھی مار ڈالے گا؟ محیسہ نے کہا ہاں خدا کی قسم اگر تیری گردن مارنے کا کوئی حکم دیتے تو میں تیری گردن بھی مارنے سے نہیں باز آتا، کیونکہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور ان کی اطاعت میں ہر چیز قربان کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ جب ان کے بھائی محیسہ نے یہ بات کی تو اس کے دل میں، حویسہ رضی اللہ عنہ کے دل میں اس کا اثر آیا اور وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت کو، محیسہ کی بات کو سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ نبی ہی ہو سکتا ہے جس کی محبت میں انسان اتنا سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائے کہ اگر میرا بھائی کے بارے میں میرے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا تو میرا بھائی جو ہے وہ مجھے قتل کر دے گا۔ اس کے بعد حویسہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ مسلمانوں نے جب غزوہ بدر میں جب کفار کو شکست ہو گئی اور کفار نے کہ بڑے بڑے سرداران کچھ تو قبضے میں آ گئے تھے جن کو مسلمانوں نے بعد میں ریلیز کر دیا، اور بہت بڑے سرداران کی تعداد قتل ہو گئی تھی، تو کفار مکہ نے کیا یہ کہ ایک شخص تھا فراد بن ہیان کے نام سے، یہ اصل میں گائیڈ تھا، اس کو ہائر کیا اور انہوں نے اپنے کاروان جو تجارتی قافلے جاتے تھے اس کا رستہ مدینہ منورہ سے شام کی طرف جاتا تھا اس کو تبدیل کر دیا، اور انہوں نے اس شخص کو فراد بن ہیان اجلی کو گائیڈ مقرر کیا تاکہ یہ دوسرے رستے سے، عراق کے رستے سے ہم کو شام لے جائے۔ اور پھر ایک قافلہ تیار کیا جو کہ مکہ والوں کا جس میں قافلہ سامان تھا اس کو تیار کیا کہ وہ عراق کے رستے سے سیریا نکلے گا۔
اس قافلے میں ابو سفیان بن حرب تھے، صفوان بن امیہ تھے، حطب بن عبد العزا تھا، یہ تمام حضرات شامل تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اچھا یہ عجیب بات ہے کہ یہ جو ابو سفیان بن حرب، صفوان بن امیہ اور حطب بن عبد العزا اور یہ تمام حضرات بعد میں آگے چل کے اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہ یعنی رضی اللہ عنہ و رضوان کے درجے کو پہنچے، لیکن اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قافلے کی اطلاع ملی کہ یہ قافلہ جو ہے وہ دوسرے رستے سے عراق کی طرف جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 صحابہ کی جماعت کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے یعنی ان کی عمارت میں ان کفار اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھیجا. جب مسلمان ان قافلے پر پہنچے تو یہ جو قوم تھی سرداروں کی، مکہ کے سرداروں کی، یہ سارے بھاگ گئے اور مسلمانوں کے ہاتھ میں بہت بڑا جو قافلہ تھا جو کہ لدا ہوا تھا یہ ان کے ہاتھ آیا. اور جو گائیڈ تھا فراد بن حیان اجلی، اس کو مسلمان گرفتار کر کے مدینہ منورہ لے آئے. اب مال کی اندازہ اس طرح سے لگا لیں کہ جب ڈویژن ہوئی تو اس کی تعداد تقریباً 20,000 درہم تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مال ہاتھ لگا تھا وہ تقریباً 1,00,000 درہم کے قریب اس کی قیمت تھی، جو کہ تقریباً مجموعی طور پر 1,00,000 درہم کے قریب طبقات میں لکھا ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑا مسلمانوں کو فائدہ ہوا اس کی وجہ سے. اس کے بعد ایک اہم ایونٹ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی پرسنل لائف کے اندر. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں اور جن کی والدہ کا نام زینب بن مزعون رضی اللہ عنہ تھا، اور یہ اصل میں حفصہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بعثت سے تقریباً 5 سال قبل جو تھی وہ پیدا ہوئی. اور جس وقت قریش خانہ کعبہ کی مکہ، جب قریش جو تھے وہ مکہ کی تعمیر کر رہے تھے، اصل میں ان کا نکاح جو تھا وہ سب سے پہلے ایک صحابی تھے حنیز بن حذافہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ ہوا تھا. اور یہی ان اپنے پہلے شوہر کے ساتھ ہی یہ مائیگریٹ کر کے مدینہ منورہ آئی تھی. جب غزوہ بدر ہوئی تو حضرت حنیس رضی اللہ عنہ جو تھے وہ زخمی ہو گئے اور زخمی حالت میں مدینہ منورہ آئے، اور آگے چل کر انہی زخموں کی وجہ سے آگے چل کے ان کا انتقال ہو گیا. اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ بیوہ ہو گئی. جب ان کی عدت گزر گئی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حفصہ رضی اللہ عنہ کو اپنے نکاح میں لے لیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سوچ کر جواب دوں گا. پھر کچھ عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اچھا اسی درمیان میں ایک بات یاد رکھیں کہ غزوہ بدر میں آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر پہ نہیں جا سکے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی جو کہ سیدنا عثمان کی اہلیہ تھی ان کی طبیعت خراب تھی. اور غزوہ بدر سے واپسی پر جب آئے تو جب خبر ملی تو عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت مٹی دے رہے تھے اپنی بیوی کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی جو ہے وہ نکاح نہیں تھا، یعنی ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوبارہ ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس کا تقاضا کیا کہ حفصہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس وقت نکاح میں نہیں ہے، میں چاہتا ہوں آپ ان کو نکاح میں لے لیں. لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا ارادہ نہیں ہے. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر کے پاس گیا اور کہا کہ آپ چاہیں تو میں حفصہ کو آپ کے نکاح میں دے دیتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس کا ملال ہوا، اس کی تکلیف ہوئی. اور علماء سے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو لے کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی گئے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ اللہ کے رسول، حفصہ جو تھیں وہ میں نے ان کا نکاح کی خواہش، میں نے نکاح میں حضرت عثمان کو کہا کہ آپ حفصہ کو اپنے نکاح میں لے لیں. تو حضرت عثمان نے منع کر دیا.
اور جب میں نے ابو بکر صدیق کو کہا تو انہوں نے تو جواب بھی نہیں دیا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ علماء سے سنا میں نے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، تیری بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر ملے گا، اور عثمان کو تیری بیٹی سے بہتر بیٹی ملے گی، عورت ملے گی. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے، اور اس کے کچھ دن بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جب کہا کہ اے عمر، تیری بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر ملے گا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں کہ وہ دنیا میں سب سے بہترین بشر میں سب سے بہترین انسان تھے، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر شوہر ملا. اور عثمان رضی اللہ عنہ کو حفصہ سے بہتر عورت بیوی ملی، کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت ان کا دوسرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سے ہو گیا، تو حفصہ رضی اللہ عنہ مرتبے کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے کی جو بیٹی تھی وہ زیادہ بہتر تھی. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کا پیغام بھیجا دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے اور کہے کہا اے میرے بھائی، مجھے پتا ہے کہ تم میری بات پر رنجیدہ ہو کہ تم نے مجھ سے حفصہ کے رشتے کی بات کی تھی، لیکن میں نے جواب نہیں دیا تھا. اصل میں مجھ کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کے لیے اپنا پیام دینے کا خیال رکھتے ہیں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو، کیونکہ وہ راز تھا ایک ساتھی کا ساتھی سے، تو میں نے اس راز کو تم پر کھولنا مناسب نہیں سمجھا، ورنہ میں حفصہ سے نکاح کرنا ضرور قبول کر لیتا. تو راجح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 ہجری میں سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا. آگے چل کے ایک دفعہ روایات میں ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیورس دے دی تھی. اس پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کے آئے اور کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لیجئے، وہ بڑی روزہ رکھنے والی اور عبادت گزار عورت ہیں اور جنت میں آپ کی بیوی ہیں. طبرانی کے اندر یہ روایت ہے اور اس کو ابن سعد نے بھی نقل کیا ہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے رجوع کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ کو کہتے تھے کہ دیکھو بیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچانا، اور اگر تمہیں کسی بات کی حاجت ہو تو مجھ سے بات کر لینا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر تم نے تکلیف پہنچائی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے تو یاد رکھنا کہ پھر تمہارے لیے آخرت کی پریشانی ہوگی. شعبان کی 45 ہجری میں سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا خلافت کا زمانہ تھا. مروان بن حکم جو زمانے میں بڑا تھا اس کا وہاں کا، تو اس نے نماز جنازہ پڑھائی. وفات کے وقت آپ کی عمر تھی وہ تقریباً آلموسٹ 60 ایئرز تھی. تاریخ میں آپ کی وفات کے اختلاف ہے. آپ کے بھتیجوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن کیا، اور آپ تمام امہات المومنین جو آس پاس اس وقت جو امہات المومنین کا جگہیں تھیں، وہیں قبریں تھیں، وہیں آپ کو دفنا دیا گیا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے اس درمیان میں نکاح کیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دراصل چوتھا نکاح تھا. پہلا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھا، پہلا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھا، دوسرا حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے تھا، تیسرا اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھا، اور چوتھا نکاح آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے کیا. غزوہ احد کے بعد آپ کا ایک نکاح حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ عنہا سے بھی ہوا، جس کا ذکر انشاءاللہ احد کے بعد انشاءاللہ باذن الرحمن آئے گا. اس کے بعد یہ وہ تاریخی احوال تھے جو کہ احد سے پہلے کے تھے، یعنی یہ وہ تمام بڑے ایونٹس تھے جو کہ احد کے پہلے تھے. اور شوال کے اندر 3 ہجری میں
جمہور قول کے مطابق، یعنی بڑے علماء جس پہ زیادہ بڑے علماء اس پر وہ ہیں، اور بعض کا قول یہ ہے کہ 4 ہجری میں، لیکن زیادہ تر اس بات پر اتفاق کیے ہوئے ہیں کہ 3 ہجری کو شوال میں مسلمانوں پر ایک سخت ایونٹ پیش آیا، اور مسلمانوں پر غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا. اور یہاں پر اس پہاڑ کو احد اس لیے بھی کہا جاتا ہے تاریخی لحاظ سے کہ یہ، یعنی کہ یہ اور پہاڑوں کے مقابلے میں، احد ایک کو کہتے ہیں تو اور پہاڑوں کے مقابلے میں اکیلا ہے، یعنی منفرد تھا. اور بعض روایات کے مطابق، اب جو حضرات مدینہ منورہ، ہمارے تو جتنے لوگ یہاں پر ہیں وہ ہر مدینہ منورہ جاتے بھی ہیں، اور مدینہ منورہ میں احد پر ان کا جانا بھی ہوا ہوگا. اصل میں یہ تقریباً مدینہ منورہ سے تقریباً آلموسٹ 4 سے 5 کلومیٹر، جو مدینہ مسجد نبوی ہے وہاں سے 4 سے 5 کلومیٹر، آلموسٹ 2 میل جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے فاصلے پر ہے. اور اس کے بارے میں بعض روایات میں ہے کہ اس پہاڑ کے پاس، یعنی اس پہاڑ کے دامن میں، سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں، ان کی قبر بھی ہے. اور روایات میں لکھا ہے کہ اصل میں دراصل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی جو تھے وہ حج کے ارادہ کیے ہوئے جا رہے تھے یا عمرے کے لیے جا رہے تھے، اور رستے میں اسی پہاڑ کے دامن میں حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ان کا انتقال جو ہے وہ مدینہ منورہ میں اس پہاڑ کے پاس ہوا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل جہاں وہ قبر ہے وہ دراصل وہ جگہ شام کی ہے. لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ اس روایت میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اکثر مدینے کے علاقوں کو علاقہ شامیہ بھی کہا جاتا تھا، یعنی شامیہ سے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ رستہ شام کے لیے جاتا تھا، اس لیے شام کے لیے بھی کہا جاتا تھا. اور بعض روایات اس کے خلاف ہیں، لیکن کیونکہ ایک اور بات اہم بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی ایک نبی کی بھی قبر متعین نہیں ہے کہ یہ نبی کی قبر ہے. علاقہ تو متعین ہے کہ یہاں معین ہوگا، یہاں ہوگا، لیکن کوئی 100% یہ بات نہیں کہہ سکتا روایات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی قبر متعین ہے اس کی. اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ دراصل آپ کے خاتم النبیین ہونے کی نشاندہی ہے کہ قبر بالکل متعین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. باقی کسی نبی کی قبر کہیں متعین نہیں ہے، کہ جگہ معلوم ہے لیکن متعین نہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خود کی محبت بھی احد پہاڑ سے بہت زیادہ تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمائے احد پہاڑ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور میں اس سے محبت رکھتا ہوں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اس کے پاس سے گزرو تو اس کا ایک پھل ہے تبر کے نام سے، اس کو کھا لیا کرو، چاہے تھوڑا ہی سا کیوں نہ کھا لیا کرو. تو جب آپ احد کے پاس جائیں تو وہاں کچھ اگر کوئی پھل ملے، کوئی چیز ملے تو وہ کھا لیں، تو اس سے ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری ہو جائے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث میں احد پہاڑ کے بارے میں ہے کہ احد پہاڑ جنت کے ایک رکن میں سے ایک ہے، یعنی جنت کے ستونوں میں سے ایک بڑا ستون ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اب ہوا یہ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ غزوہ احد کا تفصیلاً انشاءاللہ جو پورا بیان ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگا، اور بہت تفصیل کے ساتھ ہوگا، جس طرح بدر کا ہم نے تفصیل سے جائزہ لیا تھا. اور کوشش کریں گے ہم ایک ایک چھوٹے چھوٹے پہلو کا جائزہ لے لیں. میں اس وجہ سے آپ کو ایک شروع کی چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ ہم جب دوبارہ سیشن کرتے ہیں تو ایک تھوڑا پچھلا حصہ دوبارہ واپس ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ردم میں آ جائے. تو غزوہ احد کا مسئلہ یہ تھا کہ ہوا یہ کہ مسلمانوں نے جب غزوہ بدر کے اندر نقصان پہنچا دیا، اور اس کے بعد 2-3 دفعہ کفار کو ویسے بھی بھاگنا پڑ گیا، انہوں نے رستے تبدیل کیے اپنے، وہاں بھی مسلمانوں نے ان کو نقصان پہنچایا. تو جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، عبداللہ بن ابی، اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ، یہ تمام لوگ ابو سفیان کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں اب جو ہے وہ ان مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہیے. اور یہ بات بھی کہی کہ جو قافلہ تم لے کے آئے تھے بدر کے اندر اور محفوظ طریقے سے لے کے آ گئے تھے، جس کے اندر مکے والوں کا سب کا پیسہ لگا ہوا تھا، تم ان کی اصل رقم ان کو واپس کر دو اور منافع الگ کر لو، اور اس منافع کو جنگ کی تیاری کے لیے لگاؤ. اور روایات میں ہے کہ
تقریباً 50,000 دینار کے قریب جو تھا وہ پیسہ جو تھا وہ جمع ہو گیا۔ جب یہ بات ابو سفیان سے ان لوگوں نے کی کہ یہ نفع جو تھا وہ سب الگ کر دو اور اصل مال واپس کر دو، تو ابو سفیان نے کہا کہ سب سے پہلے اس تجویز کو میں منظور کرتا ہوں، اور بنی ابن مناف یعنی میرے قبائل کے لوگ ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ اور تقریباً میں نے جیسے کہا کہ تقریباً 50,000 کے قریب جو تھی وہ دینار کی جو رقم تھی وہ جمع ہو گئی، جس کو الگ کر دیا گیا اور جنگی تیاری کے لیے وقف کر دیا گیا، جس کے بارے میں سورہ انفال کے اندر آیات نازل ہوئی، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، کہ بلا شبہ یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، سو یہ لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، مگر پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، اور آخری میں وہی لوگ مغلوب ہوں گے، یعنی مسلمانوں ہی کو انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ اب مسلمانوں کو ایک طرف مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں مدینے میں مصروف حکم آ رہے تھے، اور ایک طرف کفار نے خاموشی کے ساتھ تیاری کرنے شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے پیغام کی، ایک بندہ انہوں نے ہائر کیا اور اس کو پیسوں پر اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آ جائے گا، اس کو پیسوں پر آپ نے رقم پر اس سے بات کی کہ تم رکو گے نہیں، 3 دن کے اندر یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچاؤ، کتاب پاس پہنچاؤ گے، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شخص کو بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہیں اور مدینہ منورہ میں ہی تھے، لیکن باہر موجود تھے ایک انصاری کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو امی تھے، جب یہ خبر پڑی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مہر توڑ دی اور انصاری صحابی کو بتایا کہ یہ کسی کو بتانا نہیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے تو اس کی بیوی، ان کی جو بیوی تھی انصاری صحابی کی، ان کو پتہ چل گیا۔ جب ان کو پتہ چل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، انصار صحابی جو تھے، ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ کفار مکہ جو ہیں وہ بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ کے صحابی جو تھے انہوں نے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنی بیوی کو لے گئے ہاتھ پکڑ کے اور کہا یا رسول اللہ میں تو اس بات کے بارے میں آگے نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ میری بیوی جو ہے اس نے یہ بات سن لی اور یہ سب کو خبر نہ کر دے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، یعنی ان کو کچھ نہ کہو۔ اور اس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھ کے مدینہ منورہ آئے اور پھر اپنے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا۔ انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل بہت تفصیل سے آئے گی، اور یہ وہ بہت سخت واقعہ ہے جس کے اندر مسلمانوں کے صحابہ بھی بہت بڑی تعداد میں شہید ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی ٹوٹے۔ ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار نے اعلان کر دیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس میں شہید ہوئے، آپ کا کلیجہ چیر دیا گیا اور اس کو نکال لیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی اس کے اندر شہید ہوئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو کہ مدینہ مکہ مکرمہ میں جن کے بارے میں ہے کہ ایک لباس ان جیسا لباس پورے مکہ میں کوئی پہنتا نہیں تھا، اور جب وہ ان کا انتقال ہوا تو ان کے اوپر ان کے کفن کے لیے کپڑے کم تھے، یعنی کہ جو کپڑا ان کے حصے میں آیا اس میں سر ڈھانپتے تھے تو پیر نکل جاتے تھے، اور پیر ڈھانپتے تھے تو سر نکل جاتا تھا۔ مسلمانوں کی بہرحال ایک اجتہادی غلطی نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ، ایک اجتہادی غلطی، مسلمانوں سے یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، ایک اجتہادی غلطی سے ایک حکم اللہ کے رسول کا یہ تھا کہ آپ کو ہلنا نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ صحابہ اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے وہ جگہ چھوڑ دی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی وہ ایک دم فتح شکست میں بدل گئی، اور وہاں ساری کی سارا ایک پورا انشاءاللہ ایک قصہ پوری تفصیل کے ساتھ ذکر ہوگا۔ دیکھیں ہم اور آپ کے لیے ایک سبق بھی ہے احد کے اندر کہ صحابہ کے اوپر ٹیسٹ بہت سخت تھے اللہ کی طرف سے، وہ ذرا سی ایک ان سے لرزش ہوتی تھی تو فتح شکست میں بدل جاتی تھی،
اور جہاں ہلکی سی لرزش ہوئی وہاں فتح شکست میں بدل گئی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس زمانے میں کفار کے ساتھ تھے. وہ کہتے تھے جب میں احد لڑنے آیا تو ایسا لگتا تھا کہ ساری ہمارے گھوڑے ہمارے خلاف ہیں، ہماری یہ مدینے کی ہوائیں ہمارے خلاف ہیں، مدینے کے رستے ہمارے خلاف ہیں، لیکن اچانک کیا ہوا کہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہم پر جو ہم تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری وقت کی امتیوں میں سے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ پہ اللہ کی طرف سے بہت سخت ٹیسٹ آتے تھے، یعنی کہ ایک ذرا سی لرزش پر جنگ کا پورا حصہ تبدیل ہو گیا. مسلمانوں کو فتح جو تھی وہ شکست کی طرف بدل گئی. سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، مسلمانوں کے بڑے صحابہ شہید ہو گئے. یہاں تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مدینے میں ہر گھر میں رونے والا ہے، لیکن میرے حمزہ پہ تو آج کوئی رونے والا بھی نہیں. تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بہت تفصیل کے ساتھ اگلے ہفتے آئے گی. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات ضرور اس میں شریک رہیں، کیونکہ غزوہ احد کا واقعہ میں نے کافی تفصیل سے پڑھا ہے. خواہش تو یہی تھی کہ آج شروع کروں، لیکن پھر وہ سیشن بہت طویل ہو جاتا اور پھر بیچ سے اس کو چھوڑنا گوارا نہیں ہوتا. کوشش یہی ہوگی انشاءاللہ غزوہ احد کم از کم 2 سیشنز پہ ختم ہوگا، یا اگر 1-1.5 گھنٹے کا ایک ہی سیشن ہو گیا تو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے اور آپ کا سننا قبول فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ حضرات جو اپنا وقت نکالتے ہیں، حقیقت میں یہ آپ کا سننا یہ تو اس کا اجر آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. بس کوشش یہی ہے کہ ہم اس ہسٹری سے کچھ اپنا سبق لے سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سیکھ سکیں. انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی باقی رکھی تو وہی جس طرح دوسرے ہفتے میں ہمارا سیشن ہوتا ہے، احد کا سیشن ہم ڈائریکٹ شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیر و خیر الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.